الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ ابن شقیق قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ رواہ الترمذی. وعن ابی الدرداء قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وإن قتیت وحرقت ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ ولا تشرب الخمر خمر فإنها مفتاح كل شر رواہ ابن ماجہ. الحمدللہ رب العالمین. کتاب الصلاۃ کی تیسری فصل میں یہ آخری دو حدیثیں رہ گئی تھیں جسے میں نے آج اللہ کے نام سے پڑھ لیا ہے، اس لیے کہ شروع اسی کے نام سے ہے اور ختم اسی کے نام پر. اول بھی اسی کا ہے، آخر بھی اسی کا ہے، ظاہر بھی اسی کا ہے، باطن بھی اسی کا. یہ دونوں حدیثیں جو آخر میں بہت عظیم ہیں، بہت سمجھ بوجھ کے لائے ہیں. پہلی حدیث جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن شقیق سے سنی، یہ جلیل القدر تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، بہت زبردست ثقہ و ثبت تابعی ہے. جس نے صحابی کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ تابعی ہے. تو یہ جلیل القدر ہے. انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا روایت کو، عبداللہ ابن عباس سے سنا، سیدہ عائشہ سے سنا ہے. بہت بڑے تابعی ہیں. تو وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں دیکھتے تھے کسی چیز کو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور کفر ہو جائے سوائے نماز کے. یہ صحابہ کا فتویٰ. اگر کسی مفتی کا فتویٰ آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر صحابہ کا فتویٰ سنیے. آپ نے دین کی کوئی ایسی عمل کی چیز کوئی چھوڑی تو صحابہ اس کو کفر نہیں کہتے تھے. فسق ضرور ہے، وہ گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑ دی تو کہتے تھے اس نے کفر کیا سوائے نماز کے. اس وقت یہی معاملہ تھا کہ سوائے منافق کے کوئی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہی نہیں تھا. نیند میں چھوٹ گئی وہ الگ بات، سو گیا بیچارہ اس میں چھوٹ گئی، یا وہ نماز کا وقت بھول گیا اس میں چھوٹ گئی، وہ الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے اس وقت کوئی نماز تو نہیں چھوڑتا تھا. اور ہم آپ آج جو موجودہ دنیا ہے اور موجودہ مسلم آبادیاں ہیں، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. کسی نے نہ دیکھا ہو تو اس کو سنایا جائے، سب نے دیکھ لیا. آج کسی نے اگر نماز نہیں پڑھی تو اسے کافر تو نہیں کہتے. کچھ ائمہ نے کہنے کی کوشش کی، وہ کہا بھی ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اس نے کام کفر کا کیا، فعل اس کا کفر ہے، فاعل کو کافر نہیں کہا. آئی بات ہے. کفر کو بھی سمجھ لیجیے کیا ہے. کفر ناشکری کا نام، اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر کے آدمی منمانے طور پر کتنے خدا چاہے بنا لے. آدمی خدا نہیں بناتا، انسان خدا نہیں بناتا. خدا وہ ہے جو انسانوں کو بناتا ہے، اور انسانوں نے جن کو بنایا وہ کچھ نہیں بناتے ہیں. اور جس کو ہم خدا کہتے ہیں اس نے سب کچھ بنایا ہے. اسی لیے کلام پاک میں ہے افمن یخلق کمن لا یخلق. کیا وہ جو ہر چیز پیدا کرتا ہے اور قیامت تک جانے کیا کیا پیدا کرے گا، تو کیا اس جیسا ہو جائے گا جو کچھ نہیں بناتے؟ بس ہمارے ہاں مالک وہی ہے جو خالق بھی ہے، جو بنانے والا ہے وہی مالک ہے. جو بنائے گئے ہوں کتنے ہی اچھے بنے ہوں وہ مملوک ہے. بس تو یہ صحابہ کا فتویٰ تھا، بہت سخت فتویٰ تھا ان کا. اس وقت کوئی مسلمان آپ کو نہ ملتا جو نماز نہ پڑھتا. اور آج حالت یہ ہے، مرور زمانہ نے ہم کو کہاں پہنچا دیا ہے. گردش ایام نے ہمیں کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا. ہم کہہ نہیں سکتے مسلمان اور نماز نہ پڑھے، ممکن ہی نہیں. نماز نہ پڑھے.
صحابہ کسی بھی حال میں نماز کو تو نہیں چھوڑتے تھے. اور یہ وہ بات ہے کہ کتاب و سنت پہ تو موجود ہی ہے سب. ابھی سن رہے ہو کہ سنت میں صرف یہ نہیں کہ حالت امن میں صحابہ نماز پڑھتے تھے، حالت جنگ میں بھی پڑھتے تھے. کچھ لوگ اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ لوگ سامنے مورچہ سنبھالے رہتے تھے، جنگ کرتے رہتے تھے. اور اس چیز کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز. دیکھ رہے ہو لڑائی میں، یہاں مفت میں بیٹھے ہیں اور گپوڑ سنگ بنے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی داستانیں بک رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز. اس کے بعد اوقات کی ہی بحث ہے کہ کتنا وقت عزیز ہے نماز کا. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، روحوں کے زمیں بوس ہوئی سب قوم حجاز. سب نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. صرف وہ دستہ سامنے مقابلہ کرتا تھا دشمن کا اور اس کے حملے کو سنبھالتا تھا جسے مورچے پہ کھڑا کیا تھا. سمجھ گیا یہ لڑائی کے وقت روحوں کے زمیں بوس ہوئی سب قوم حجاز. جب ہم خدا کے سامنے اتنے جھک گئے کہ ہماری جو سب سے اونچی پیشانی ہے سب سے زیادہ نیچی زمین پر آ گئی تو اس نے ہمیں سب سے اوپر اٹھا دیا. اور یہی پیشانی جب اوپر لے کے پھرنے لگے تو ستیہ ناس ہو گیا، کہیں کے نہیں رہے. یہ مت کہو یہود نے ہمیں برباد کیا، نصارہ نے برباد کیا، مجوسیوں نے برباد کیا، صابیوں نے برباد کیا، دہریوں نے برباد کیا، معتزلہ نے برباد کیا. یہ سب تو گمراہ فرقے شیعوں نے برباد کیا اور خارجیوں نے برباد کیا، ناصبیوں نے برباد کیا. انہوں نے تو کیا برباد. سب سے زیادہ اپنی بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. نہیں پڑھی خدا کے آگے جو جھکنے میں شرم آتا ہے وہ تو پھر آدمی کا حق بالکل تسلیم نہیں کرے. اسے خدا کے آگے جھکتے ہوئے شرم آتی ہے اور خدا کے آگے اس کو جھکنے کا ٹائم نہیں ملا. آپ حق کس طرح سے ادا کرے گا ہر کس نے. پھر سے سنیے شعر کہتا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمیں بوس ہوئی سب قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. یہی نماز تھی جس نے محمود اور ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا. حالانکہ محمود شاہ ہے، ایاز غلام ہے. اس نماز نے سب کو برابر کر دیا. جیسے موت آ کے سب کو برابر کر دیتی ہے، یہ نہیں کہ شاہ کا جنازہ ہے یہ عوام کو، موت بھی برابر کر دیتی ہے. تو موت برابر کرنے سے پہلے نمازی نے سب کو برابر کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود، نہ کوئی بندہ رہا. دیکھا اب تو یہ مت کہنا کہ فلاں مفتی یہ کہتے ہیں تاریخ نماز کو، فلاں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں. وہ بہت احتیاط سے بول رہے ہیں، اس لیے کہ کسی کو یہ حکم نہیں کہ کافر بناتے پھرو. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو کافر بنانے کا. لیکن یہ اختیار ضرور ہے کہ اگر کوئی کافر ہو گیا تو ہم اس کو بتائیں کہ کافر ہے. یہ کافر بتا سکتے ہیں، ہم بنا نہیں سکتے. اور کافر بتائیں گے بھی نہیں تو لوگ بچیں گے کیسے؟ ہمیں بتانے کا اختیار ہے کہ اب یہ اسلام میں نہیں رہا، کفر میں چلا گیا. آج بات سمجھ، بنانے کا اختیار نہیں ہے بابا. کافر بنانا کوئی کھلونا نہیں ہے. بتا سکتے ہو اگر دلائل کی روشنی میں حقیقت حال یہی ہے تو بتا سکتے ہو کہ یہ کفر سے قریب ہو چکا ہے. یہ پہلی حدیث تھی. دوسری سن لیجیے صاحب، اس کو ترمذی شریف نے نقل کیا، یعنی صحاح کی کتاب میں ہے. یہ دوسری حدیث جو ہے جناب ابو الدرداء سے، بہت بڑے صحابی ہیں. یہ بھی خوب ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے بابا. میں تو دنگ رہ گیا کہ کیا ان کی تصنیف ہے اور کیا تعلیف ہے. جناب ابو الدرداء سے روایت ہے، کہتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے وصیت فرمائی میرے جگری دوست نے. حضور کو کہتے ہیں جن کو ہم جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، حضور اس کو خلیل کہتے ہیں. اوصانی خلیلی، خلیل کہتے ہیں جو جان سے پیارا دوست ہو. مجھے جان سے پیارے میرے دوست نے وصیت فرمائی. کاہے کو وصیت فرمائی سن لیجیے. اللہ تشرک باللہ شیئا، تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. شرک ناقابل معافی ہے. شرک ہے کیا؟ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک عبادت صرف خدا کی ہے. احترام سب کا ہے، ماں باپ کا بھی ہے، استاد کا بھی ہے، پیر کا بھی ہے، شیخ کا ہے، علماء کا ہے، عام کلمہ کو برادری. ادب و احترام سب کا. عبادت نہیں ہے. عبادت صرف ایک خدا کی ہے. آج بات سمجھ. اس طرح سے سارا جہاں عابد ہے اور جس نے اس جہاں کو بنایا وہ معبود ہے. آج بات سب عابد ہیں، پوری کائنات عابد ہے، معبود ایک ہے. یہ ہے مسلمان بات، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے. نمبر ایک ہو گیا. نمبر دو، کسی کو ایسا سمجھنا کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کوئی نہیں، وہی ہے صرف خدا. وہ ہمیشہ سے ہے، وہی ایک ہے جس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو کسی آدمی نے سلطان نہیں بنایا، اور کسی نے بنایا ہوتا تو اتار دیا جاتا 5 سال میں یا 10 سال میں، نہیں تو 20 سال میں. اس کو کسی نے سلطان نہیں بنایا، وہ خود سے سلطان ہے. تو ساتھی ہے اس کا، وہی ہے. اس کو کوئی کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا. کسی میں طاقت نہیں. بات سمجھ میں، یہ شرک ہو جائے گا. اب حضور نے فرمایا تم شرک مت کرنا. پھر آگے فرماتے ہیں
وہ ذرا دیکھنے کے لائق ہے. وَإِن قُتِّلْتَ اگر کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. سن رہے ہو؟ ہوش اڑ جائیں گے. کوئی کہے کہ تو شرک کر, نہیں تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا. کہا ہو جانے دو, شرک نہیں کرنا. ابھی سن لیجئے, پھر آگے کچھ گفتگو کروں گا. وَإِن قُتِّلْتَ اگر کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. وَحُرِّقْتَ اور تجھے جلا کے راک کا ڈھیر بنا دیا. کتنے آدمی جلا دیے گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلایا گیا, عورتوں کو جلایا گیا. اور روز و داستان جو ہے میڈیا پر بھی آتی جاتی رہتی ہے, کتنے لوگوں کو جلا دیا گیا. اس زمین پر جانے کتنا خون ناحق ہوا ہے, پورے زمین پر. کچھ انڈیا کی بات نہیں اور پاکستان کی بات نہیں ہے, پوری دنیا یہ مظلوموں کے خون سے کئی بار نہا چکی ہے. سب کہاں کچھ لا لو گل میں نمایاں ہو گئے, خواب میں کیا صورت ہے جو کہ پنہاں ہو گئے. یہاں بہت سا خون ناحق ہو چکا ہے. تو کہا اگر کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے جلا کے راک کا ڈھیر کر دیے تو بھی شرک نہ کرنا. ولا تترک الصلاۃ اور نماز نہ چھوڑنا. دیکھیں حضور حضرت ابو الدرداء سے کہہ رہے نماز نہ چھوڑنا. اتنی تاکید ہے اس نماز کی, نماز نہ چھوڑنا. بھلے کبھی جان چھوڑنے کی باری آ جائے, جان سے بھی کہیں کبھی نماز عزیز تر ہے. جان چھوڑ دو اس لیے کہ جان تو جانے والی ہے, تو نماز کیوں جائے. کسی کی جان ایسی جو جانے والی نہ ہو, اگر ایسا کوئی ملے تو میری ملاقات اسے کرا دینا. جان تو جانے والی, تو جو جانے والی ہے جانے جائے, اچھا ہے جو اسی کی راہ میں چلی جائے, لیکن نماز نہ چھوڑنا. ولا تترک الصلاۃ, حضور فرما رہے ہیں نماز نہ چھوڑنا. ولا تترک الصلاۃ کون نماز صلاۃ مکتوبہ, فرض نماز. فرض نماز کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا. اگر کچھ نفل رہ گیا, کچھ سنتیں رہ گئی کوئی مجبوری سے, تو یہ الگ بات ہے, لیکن فرض نماز نہیں چھوڑنا. صلاۃ مکتوبۃ, فرض نماز متعمدن, جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا. لیکن اگر کوئی چھوڑ دے, اب اس کا حکم ہے فمن ترکہا متعمدن, لیکن جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا فقط بریت منہ الذمہ, تو اس سے ذمہ بری ہو گیا. کس سے بری ہوا, کس سے ذمہ بری ہوا؟ اس سے پہلے آیا تھا حدیث میں, آپ سن چکے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوا تو ہوگا نہیں. میں تو سمجھتا کچھ لوگ دروازے تک یاد نہیں رہتا کہاں تک پہنچے, پھر جو جس خیال میں تھے پھر وہی شروع کر دیں گے, وہی چرخہ چلائیں گے. اس سے پہلے حدیث میں آیا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہی کرم جاتا ہے. اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مغفرت کر ہی دے, اس کی معافی کر دے, اس پر رحمت کی بھرن برسا دے, اس پر رحمت کے سب دروازے کھول دے. تو وہاں ذمہ آیا تھا. ایک ذمہ تو ذمہ الہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمانوں کے ذمہ میں آ جاتا ہے. مسلمان کہتے ہیں میرا بھائی ہے, اور پھر بھائی کے ساتھ جو حسن سلوک کر سکتے ہیں اپنے دینی بھائی کے ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں. اب وہ بھی نہیں رہ گیا الا ماشاء اللہ, تو وہ مسلمانوں سے اس کا ذمہ بری ہو گیا, وہ مسلمان نہیں رہا. جس نے نماز نہیں پڑھی مسلمانوں کے ذمے سے نکل گیا, یعنی ٹھیک سے مسلمان نہیں رہا. مسلمان ہے لیکن جیسا چاہیے ویسا نہیں. یہ صرف میری اپنی بولی میں نہیں, غیروں کی بولی میں بھی ہم نے اسی کو پایا. میرا ایک ساتھی جو میرے ساتھ پڑھتا تھا, ہائی اسکول میں تھا, کہ یاد نہیں ہے مجھے, یا اور کسی کلاس میں تھا, تو اس نے جب مجھے اس رنگ میں دیکھا, کرتا پاجامہ اور ٹوپی, جب مجھے اس رنگ میں دیکھا تو دور ہی سے آواز دینا شروع کیا, میرے بھائی میرے بھائی. میں نے کہا اچھا, میں رک گیا. آیا بڑی محبت سے ملا, ارے بولے اوہ آپ تو پورے مسلمان ہو گئے. تو اس کی پہلی بولی یہ ہے, آپ تو پورے مسلمان ہو گئے صرف میرا لباس دیکھ کر. تو ہماری اس کے درمیان بے تکلفی تھی. میں نے کہا آپ کب سے آدھے ہندو ہیں, آپ کب سے آدھے ہندو ہیں؟ میں تو پورا مسلمان ہوں, آپ کو پہلے سے معلوم. آپ بتائیں, نہیں میں بھی پورا ہندو ہوں. تو میں نے کہا پھر تعجب کیوں؟ کہا نہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پورے مسلمان ہو گئے. وہ پھر تو رہا. تو میں نے کہا اسی سے پوچھوں. میں نے کہا اور جو لوگ مسلمان دکھائی دے رہے ہیں کیا یہ پورے نہیں؟ کہا میری نظر میں پورے نہیں ہیں. سن رہے ہو, بہت پڑھا لکھا بڑا ہوشیار لڑکا تھا. کہا میری نظر میں, اب اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہے, کیا میں کیا کروں. کہا میری نظر میں پورے مسلمان نہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے, جب کبھی ہم دونوں آدمی نکلتے تھے بازار میں تو لوگ کہتے تھے بس علاقے میں یہی دو مسلمان ہیں, یہ غیروں کے بولی کر رہا ہوں. بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو نقارے خدا سمجھو. دنیا جو کچھ کہتی ہے اس میں بہت کچھ آپ کو سچ بھی ملے گا. جہاں ہزاروں جھوٹ ہے, ہزاروں جھوٹ میں کوئی سچ بھی ملے گا. اور یہ مخلوق, عام مخلوق جو کہتی ہے کہ خدا کا نقارہ جو بج رہا ہے, غیر بھی تمہیں پورا مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے. تو خدا سے ہی بنواؤ گے کہ میں پورا مسلمان ہوں. خدا کرے سب اچھے مسلمان ہو جائیں. تو فقط بریت منہ الذمہ, ذمۃ اللہ یا ذمۃ المسلمین, اس سے بری ہو گیا جس نے جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑ دیا, یعنی وہ کفر سے بالکل قریب ہو گیا.
پھر کہا میرے خلیل نے فرمایا ولا تشرب الخمر، شراب نہ پینا، شراب نہ پینا۔ تو الحمدللہ یہ امت آج بھی زیادہ تر بڑی تعداد میں شراب سے بچی ہوئی ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس میں لت پت ہیں، بڑے گھرانوں کے شوق میں یہ بھی آ گیا ہے، شراب نوشی بھی آ گئی ہے۔ جب گھر میں زیادہ کشادگی آتی ہے نا تو گمراہی کے بالوں پر زیادہ نکل آتے ہیں، تو موج مستی ان کو زیادہ سجائی دیتی ہے، اور دنیا کہتی بھی ہے کہ ذرا کھل کے جیو۔ یہ کون سی بکواس ہے سر؟ کھل کے جیو کا مطلب پوچھو ان سے کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ پیٹ بھر کے گناہ کرو؟ اس کے سوا کوئی مطلب اس کا کچھ نہیں، ورنہ کون اس کے گلے میں رسی باندھے ہوئے ہے کہ کہا جائے کہ صاحب یہ کھل کے نہیں جی رہا، سب ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا آزاد کیے رہے، یہ تحریک گناہ ہے، کھل کے جیو، یعنی جو جی میں آپ شناب کرتے رہو، یہ ہے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، کھل کے جیو۔ کچھ لوگ اگر گھر میں کچھ پابندی ہو تو سمجھتے کہ ہمارے پر زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی ہرگز نہیں ہے۔ ویسے تو دنیا سجن المومن، دنیا مومنوں کی جیل ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ تو قدرت کی طرف سے کچھ پابندیاں ضرور ہیں، اسے جھیلنا ہی ہے، اتنی آزادی نہیں ہے کہ آپ جو جی چاہے کریں، اور اتنی قید بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کر سکیں، یہ جائز چیزیں سب کرتے رہیں۔ چلو صاحب، شراب مت پینا، فإنها مفتاح کل شر، اس لیے کہ شراب جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے۔ مفتاح کے معنی کنجی، ہر برائی کا دروازہ اسی کنجی سے کھلتا ہے، شراب والی سے۔ شراب کو کیوں حرام کیا گیا؟ اس لیے کہ برائی کرنے سے عقل ہی روکتی ہے کہ برائی مت کرو، یہ برا ہے، اور شراب پینے سے عقل ہی چلی جاتی ہے۔ اب جس نے شراب کی ہر برائی کرے گا وہ کسی برائی سے نہیں بچ، تو کہا شراب مت پینا، اسی لیے اسے ام الخبائث کہا جاتا ہے، تمام گندی چیزوں کی یہ ماں ہے جسے شراب، اس کے پینے کے بعد ہر برائی کرے گا، ہر گندگی اختیار کرے گا۔ اللہ سب کو بچائے۔ حضور نے اپنے دوست کو، اپنے بہت چاہیے تھے ابو الدرداء کو، یہ سب چیزیں بتا، خدا کرے امت ہوش کے ناخن لے لے، اور جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی ہے ہر مسلمان اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ جیسے تو نے اپنے بندگان خاص کو اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق دے دی، ویسے ہم گرے پڑوں پہ بھی وہی توفیق مل جائے، اور جو راہ ہمارے سلف چل چکے ہیں، گزر گئے ہیں، مولا ہمیں بھی ہمارے سلف کے راستے پر چلا دے، اور سلف کے راستے پر چلنا ہی اہل سنت والجماعت ہونا، یہی وہ جماعت ہے جو حضور کے زمانے سے چلی ہے اور آج بھی ہے، اگر اس کے ہزاروں کمزوریاں آ گئی ہوں لیکن جماعت یہی ہے۔ بس اللہ اس جماعت میں رکھا ہے، اور جتنی باطل جماعتیں ہیں اور ان کے بچھائے ہوئے جال ہیں، اس امت کو بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ